کرم میں عوام کو کن بنیادی مسائل کا اس ٹائم جو ہے سامنا ہے؟ 8 مہینے ہو گئے کہ روڈ بند ہے اور عوام کو جو مشکلات ہے جو تکلیف ہے وہ میں نے ابھی پہلے بولا ہے کہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، جو کوہاٹ معاہدہ ہوا تھا جو 14 نکات پر مشتمل ہے، تو آپ تو جرگوں کا حصہ بھی رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود روڈ کیوں نہیں کھل رہے؟ کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ جو بینکرز کا مسئلہ تھا حکومت کو، وہ انہوں نے مسمار کر دیے۔ ٹھیک، تو مطلب کرم کے عوام بھی جو ہے وہ حکومت سے شکوہ کرتی ہے؟ یہ ابھی تک حکومت ناکام ہے، میں بھی نہیں بول سکتا ہوں کہ کیوں ناکام ہے۔ مطلب جرگے بھی ہو رہے ہیں، شکایت بھی جاری ہے حکومت تک، لیکن ابھی تک کوئی مثبت نتائج آپ لوگوں کو مل نہیں رہے ہیں۔ دیکھو، حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے بجائے تکلیف کے۔ اچھا ذیشان صاحب، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کو لے کر کتنی بڑی ریلی نکالی گئی ان کے سپورٹ میں، تو یہی حالات اگر دیکھے جائیں تو ہمارے کرم میں بھی خواتینوں کو مارا جا رہا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، مرد حضرات بھی ہو رہے ہیں، تو اس پیمانے پر ریلی ان کے لیے کیوں نہیں نکالی گئی؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، حکومت نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم آپ کی ساری باتوں کو مان چکے ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سارے مطالبات مان لیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاڑا چنار میں جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ زنبون تنظیم کی جانب سے ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، سریعام بول چکا ہوں کہ زینبیون کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی کمانڈ نہیں کر رہا ہے، اس کا کوئی ٹانچہ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی سی این براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شابندہ فرزین۔ ناظرین، کرم کے حالات جو ہیں گزشتہ 1 سال سے آپ کے سامنے ہیں۔ حکومتی مداخلت کے باوجود بھی کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، بلکہ روڈ بند ہیں، عوام مشکلات کا شکار ہے اور یہ مشکلات ان کی دن بدن جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہی ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیاسی و سماجی کارکن ذیشان حیدر بنگش صاحب، جو کہ پاڑا چنار سٹی سے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، ہم ان سے جانیں گے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور اب کیا وہ چاہتے ہیں، اور ان پہ ہم ان کا تجزیہ ضرور لیں گے۔ تو ذیشان صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شکریہ، آپ کا بہت بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ جی، السلام۔ جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ کرم میں عوام کو کن بنیادی مسائل کا اس ٹائم جو ہے سامنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنی اور کرم کے عوام کا جو مشکلات ہے ان کے لیے آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ تو دیکھیے، آپ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا ہے، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ کرم کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، عوام جو تکلیف گزار رہی ہے، تو سب سے پہلے تو 8 مہینے ہو گئے کہ روڈ بند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عوام کو جو مشکلات ہے جو تکلیف ہے وہ میں نے ابھی پہلے بولا ہے کہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکومت جو ہے ہمارے، بس میں آپ کو کیا بولوں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ مختلف قسم کے بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم کنوائی دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کنوائی کل بھی گئی ہے نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے نا۔ 5-6 لاکھ آبادی کے لیے کنوائی تو عزم سے باہر نکلی نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور 8 مہینوں سے روڈ بند ہے، ایسے ہی ٹھیک، آپ لوگوں کو پتہ ہے بالکل۔ 8 مہینوں سے روڈ بند ہے اور مشکلات اور تکلیف میں ہے۔ دیکھیے، سوالات آپ کے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ اور جو سوال آپ نے کیے کہ وہاں کی عوام کو کیا تکلیف ہے، مشکلات، بنیادی بنیادی ضروریات جو ہے، میڈیسن کی قلت ہے، جو خود اور نوش کے سامان ہے وہ بہت قلت ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اور کل جو کنوائی گئی ہے اس میں پیول نہیں جاتے، کنوائی جب ہوتی ہے تو اس میں پیول نہیں جاتے، تو ہمارے سب سے مشکلات جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ہے، تعلیم کو ہے کہ وہ اسکول نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جو بچے بیمار ہیں اور جو تکلیف میں ہے، ایسے نہیں کہ صرف بچے، خواتین ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، جو کینسر کی مریض ہے، ڈائلیسس کی مریض ہے، میڈیکل ایڈ کی کمی ہے۔ سب چیز کی کمی ہے۔ لیکن ہم یہ بار بار یہ مطالبہ کرتے کہ ماہری بھی ہوئے ہے، سب کچھ ہوئے، جرگوں پہ جرگی بھی ہوئے ہے، اس کے باوجود روڈ کو محفوظ نہ بنانا تھی۔ کوئی مثبت نتائج نہیں آئے۔ حکومت پر ایک سوال یا نشان ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ ذیشان صاحب، لوگ گھروں میں محصور ہیں تو وہاں پہ جو غذائی قلت کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی بات کی ہے نا کہ
ریاست جو ہے یہ ہمیں کنوائی دیتے ہیں، کنوائی دیتے ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کنوائی میں میڈیسن طے گاڑی ہوتی ہے اور پیول کی نہیں ہوتی ہے۔ جو سبزیاں ہے ٹھیک ہے، ٹماٹر ہے وغیرہ یہ کی بیچتے ہیں، تو اسے تو وہاں کی مشکلات حل نہیں ہوتے ہیں نا۔ یہ پراپرلی روڈ کو کھولنا چاہیے 8 مہینوں سے بند ہے، صحیح ہو ٹھیک ہے گیا۔ نا، 1 مہینہ نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 8 مہینے پورے ہونے والے ہیں، روڈ کو کھولنا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل جائے۔ یہ کنوائی سے تو مشکل ہے کہ یہ عوام کو ریلیف ملے۔ ٹھیک، اچھا جو کوہاٹ معاہدہ ہوا تھا جو 14 نکات پر مشتمل ہے، تو آپ تو جرگوں کا حصہ بھی رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود روڈ کیوں نہیں کھل رہے؟ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں؟ جو کوہاٹ معاہدہ ہوا ہے بالکل میں اس کا حصہ رہ چکا ہوں، اس میں نیتا مشران تھے، سب تھے، حکومت کے جو ذمہ دار تھے سب موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ جرگہ ہوا ہے، یہ معاہدہ ہوا ہے۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ یہ موجود نہیں تھے، خیبر پختونخوا چیف سیکریٹری، وزیر اطلاعات بیرسٹر سیف اور کمشنر کوہاٹ سارے موجود تھے اس میں۔ یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدے کے 14 نکات ہے، 14 شق ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، جو بینکرز کا مسئلہ تھا حکومت کو وہ انہوں نے مسمار کر دیے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اس میں روڈ آیا ہے، فیصلہ آیا ہے، اور جس علاقے میں خلاف ورزی ہو جائے اس کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ سارے 14 نکات میں آئی ہے۔ لیکن ہمارا جو عوام کا مطالبہ ہے، ہمارے بزرگان مشران سب کا جو مطالبہ ہے وہ محفوظ روڈ ہے۔ وہ ایک پری کے لیے نہیں بول رہے کہ صرف ایک کے لیے کو، دونوں کے لیے کھولنا چاہیے، سپری سے لے کر تری منگل تک۔ ہمارے مشران، ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہے وہ بھی اپنے خدمات کر رہے ہیں، ادھر ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں روڈ کے حوالے سے، لیکن عوام کا جو مطالبہ ہے وہاں دھرنا بیٹھے ہوئے ہیں چنار میں، تقریباً 40 دن میرے خیال میں دھرنے کے بھی ہو گئے کہ وہاں بیٹھے ہوئے پریس کلب کے سامنے۔ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جب معاہدہ ہو چکا ہے 14 نکات کا کوہاٹ میں، تو پھر روڈ کیوں محفوظ نہیں، روڈ کیوں نہیں کھولتے؟ یہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ روڈ کو میں چلاؤں، یہ تو ریاست کی بالکل بھی روڈ تو ہے، یہ ریاست کی ہے۔ دیکھو میں ادھر سے آ رہا تھا روڈ پہ، کھلا تھا روڈ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، روڈ کو محفوظ بنانا، عوام کو تحفظ دینا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لوور کرم میں تو دو فریقین کے درمیان 8 ماہ کا جو ہے امن تیگا بھی رکھ دیا گیا، اس کے باوجود روڈ محفوظ۔ ہاں بالکل، وہ لوور کرم میں بگن اور علیزائی کے مقام پہ بالکل امنتیہ 8 ماہ کے لیے رکھ دیا گیا ہے، لیکن میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ ہے۔ امپلیمنٹیشن کروائے۔ دیکھو اگلی تشریح اور سنت دونوں بولتے ہیں کہ روڈ ہم نے نہیں بند کیا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ جب روڈ دو فریقین بولتے ہیں کہ ہم نے بند نہیں کیے، تو روڈ تو پھر لازمی بات ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کو کھولنا چاہیے۔ جہاں پر مسئلہ ہے، مسائل ہے، تو اسٹیٹ ان کو ایکشن لینا چاہیے، اسٹیٹ کو۔ ٹھیک، تو مطلب کرم کے عوام بھی جو ہے وہ حکومت سے شکوہ کرتی ہے۔ حکومت سے شکوہ کرتی ہے، ابھی تک حکومت ناکام ہے، میں بھی نہیں بول سکتا ہوں کہ کیوں ناکام ہے، حکومت اتنی کمزور نہیں ہے، ماشاءاللہ ہماری حکومت بہت بالکل کرتی ہوں جی، تو حکومت کو چاہیے کہ روڈ کو جلد از جلد کھول دینا چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ بالکل دیکھیے میں اس کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور پی ایس ٹی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ایٹا کے ساتھ، جی جی، ٹھیک ہے، اور کل بھی ہمارے ایم پی صاحب آیا تھا، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی ہے اس کے حوالے سے۔ اور دیکھو اگر روڈ بند ہے تو میرے خیال میں 1200 ہے کہ 1600 طالب علموں نے وہاں کے لیے اپلائی کی ہے اچھا، پی ایس ٹی کے لیے، ایٹا کے لیے، تو روڈ بند ہے اور لوگ نہیں آ سکتے، تو یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ ہماری یوتھ کا جو ہے مستقبل خطرے میں ہے۔ مستقبل خطرے میں ہے، ہمارا مستقبل تباہ ہوا ہے۔ صحیح بات دیکھو میں نے بھی بولا ہے نا کہ فیول نہیں آ رہے، ہے، فیول نہیں مل رہے، بچے کیسے اسکول آ جائے؟ صحیح بات ہے۔ بچے تو اسکول نہیں آتے، 1 مہینے کے لیے اسکول بند ہے اور 2 مہینے کے لیے اسکول بند ہے، پھر 1 مہینے کے لیے کھول دیتا ہے، پھر بند کیا جاتا ہے، فیول کی شارٹیج ہے، فیول نہیں ہے، لوگ نہیں آ سکتے۔ تو حکومت سے دلی شکوے ہے عوام کی، میں بلاتے ہوتی ہے شفا کراؤ، وزیر اعلیٰ سے، چیف سیکریٹری سے، سب سے یہ ہمارا گلہ ہے، صوبائی حکومت پی ٹی آئی کا ہے، یہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم انصاف دلا رہے ہیں سب کو، کہ انصاف تو نہیں مل رہا ہے، ٹھیک، انصاف ملنا چاہیے، سب کو ملنا چاہیے۔ میں ہوں، نہیں کہتا ہوں کہ ذرا اگلی تشریح کے لیے انصاف دینا چاہیے، نہیں ہے، اگلی سنت کو بھی دینا چاہیے، بالکل
اور مین مسئلہ ہے لینڈ ڈسپیوشن ہے. لینڈ ڈسپیوشن جو ہے زمینی تنازعات، یہ دیکھو فیصلے ہو چکی ہے، حکومت امپلیمنٹیشن میں ناکام ہے. صحیح. یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیوں ناکام ہے، کہاں سے مشکلات ہے اس کو. حکومت کچھ کہتی ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے؟ حکومت کچھ نہیں بولتی، خاموش. خاموش ہے حکومت، خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. پتہ نہیں ہے کہ کیا مشکلات ہے، کہاں سے مشکلات ہیں. ہمارے جو مشران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ بار بار اس کو یہ بول رہے ہیں، دیکھو یہ جو فیصلے ہو چکی ہے اس امپلیمنٹیشن آپ کی ذمہ داری بالکل. کیجیے نا، یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے نا. حکومت ہر جرگوں میں اٹیچ ہے، ہمارے مشران کے ساتھ، اہل سنت سب کے ساتھ اٹیچ ہے. ہر جرگوں میں حکومت اٹیچ ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. مطلب جرگے بھی ہو رہے ہیں، شکایت بھی جاری ہے حکومت تک، لیکن ابھی تک کوئی مثبت نتائج آپ لوگوں کو مل نہیں رہے ہیں. یہاں تک کہ اب تو کرم کی عوام بھی پریشان ہو گئی ہوگی کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہوں کہ ہماری آواز ہی نہیں سنی جا رہی ہے. ہمت تو ہاری کہیں نہ کہیں تو ہار ہی جاتا ہوگا بندہ کہ نہیں. یہ کرم کی عوام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمت ہارے، 8 مہینوں میں نہیں ہارے، انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہارے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مستقبل ہے نا وہ خطرہ ہے. وہ خطرہ ہے، ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. عوام کو مشکلات ہے، بار بار بات آتے ہے کہ عوام کو مشکلات ہے. دیکھو حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے بجائے تکلیف نہیں دینی چاہیے. بالکل. ابھی حالات بہتری کی طرف جا رہی ہے، انشاءاللہ جیت رہی ہے. ہمارے مشران جوانان انشاءاللہ امن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن امن ایک طرف سے تو نہیں آ سکتے. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ امن میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں کر رہے، لیکن دیکھیں جب عوام روڈوں پر آ جائے تو پھر تو ریاست کو بھی مشکلات ہوگی. صحیح بات ہے. 8 مہینے عوام نے جو گزارے ہیں وہ ہم یہاں بیٹھے ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. جو ادھر کے لوگوں کو تکلیف ہے وہ جو برداشت کر رہے ہیں نا، تو ان کو اچھا، یہ جو ہیلی کاپٹر سروس ہے اب بھی جاری ہے یا نہیں بند ہو گئی ہے؟ دیکھو ہیلی کاپٹر سروس جو صوبائی حکومت نے دی ہے، بالکل میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں اور ابھی تک جاری ہے. لیکن وہ بھی اس کی بھی کوئی وجوہات ہے کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ہمیں دیتے چلاتے پھر بند کر دیا جاتا ہے. تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ کہ 5-6 لاکھ آبادی کے لیے ایک ہیلی کاپٹر سروس ہی تو مشکل، ظاہر سی بات ہے کہ نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے نا، عوام زیادہ ہے، ہیلی کاپٹر ہے کہ اس میں بندی بھی زیادہ نہیں بٹھاتے ہیں، وہ بٹھا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ لوڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، سروس دے رہا ہے، ہیلی کاپٹر سروس دے رہا ہے، ہفتے میں 2-3 دن وہ دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. صوبائی حکومت نے دی ہے، ٹھیک ہو گیا. ابھی بھی چل رہا. صحیح. اچھا، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے آپ کو ناکام دکھتی ہے یہ سب مسئلے کے حل نکالنے میں، تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کو کرم کے حالات کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو حکومت سے مخاطب ہونا چاہیں اور اپنی تجویز دینا چاہیں کہ حالات کیسے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں کرم کے. تو میں نے ابھی بولا ہے کہ حکومت بھی کوشش کرے اپنی. دیکھیے ایک امپلیمنٹیشن کا ایشو آ رہا ہے نا. امپلیمنٹیشن کی ایشو آ رہی ہے. دیکھو میں نے ابھی بولا ہے کہ لوور کرم میں 2 پیریکین کے درمیان امن تیگہ رکھ دیا گیا ہے، اور جب وہ بول رہے ہیں کہ روڈ ہماری طرف سے کھول دیا گیا ہے، جہاں پہ مسئلہ تھا وہ بگن ہے، چرخیل ہے، وہ مندوری ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر لوگوں نے امن تیگہ رکھ دیا ہے. 2 پیریکین کے درمیان یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ابھی امپلیمنٹیشن تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. صحیح ہو گیا. اسٹیٹ کو چاہیے کہ امن تیگہ جب ہو گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، دونوں پیریکین راضی ہے کہ روڈ کو کھولنا چاہیے، تو پھر اسٹیٹ کو پر سوال یا نشان ہے اسٹیٹ پر بالکل. کہ ابھی تک کیوں نہیں کھولے روڈ اور کیوں میں کچھ نہیں بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. یہ حکومت ہمیں بتا دی، عوام کو بتا دی کہ آپ کو کہاں سے مجبوری ہے، کیا مجبوری. ٹھیک. عوام کا مطالبہ ہے، سب سے زیادہ جو مطالبہ ہے نا وہ روڈ ہے کہ روڈ کو محفوظ بنا دیا گیا. بالکل. اس لیے نا میں نے ابھی بولا ہے کہ مستقبل ہمارے بچوں کا، طالب علموں کا مستقبل خطرے میں، مستقبل وہاں کی تباہ و برباد ہو رہے. بالکل. ہمیں چاہیے کہ امن آ جائے، ترقیاتی کام ہو جائے، وہاں کے لوگ خوش ہو جائے، مل جائے. سنت علی تشیع جو بھی ہے، ترقی ہونی چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بنیادی خوراک سے محروم ہیں، میڈیکل ایڈ ان کے پاس نہیں، تعلیم بچوں کو وقت پہ نہیں مل رہی ہے،
اسکولز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، مطلب بیسک جو ضروریات زندگی ہے وہ ہی نہیں سب کو میسر آ رہی، تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ بچے تو ہمارے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، جب سرمایہ اسکول ہی نہیں جا رہا، سرمایہ کو بنیادی سہولت نہیں مل رہی، تو پھر وہ سرمایہ کیسے سرمایہ رہ سکتا ہے؟ اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا کہ یہ جو آپ کی بات کی نا کہ 14 نکات، یہ 14 نکات میں سارے لکھے ہیں۔ روڈ ہے، اس میں اسلحہ ہے، بینکرز ہے، یہاں پہ خلاف ورزی ہو جائے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو 3-4 مہینے ہو گئے اس معاہدے کے، اس کے باوجود روڈ کو محفوظ نہیں بنا دیا جاتے۔ یہ مادہ جو ہے اس کے باوجود بغل میں کنوائی ہٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، لیکن میں ریاست سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ ابھی روڈ کو محفوظ بنا دیا جائے، عوام کو ریلیف دے۔ جتنا ہو گیا ہے، جتنے مشکلات برداشت کیے، تکلیف برداشت کیے، دیکھو عوام ہے 8 مہینے انہوں نے برداشت کیا ہے، چاہے آج یا کل نہ برداشت کرے، بالکل تو روڈوں پر نکلے، بالکل مسائل وسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر سے پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی امن کی طرف ہم لگے ہیں، سب لگے ہیں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، مشران ہیں، پرمرکیر ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے، وہ امن کی طرف چل رہے، اہل سنت کی طرف سے بھی چل رہے۔ امن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ امن انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس میں پوری کوشش کرے، اور سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے صحیح بات، کو کھول دیا جائے، محفوظ کر دیا جائے۔ بالکل انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ جلد سے جلد اس پہ امپلیمنٹ ہو، حکومت امپلیمنٹ کرے اور امن جو ہے جلد سے جلد قائم ہو سکے، اور کرم کی عوام بھی جو ہے سکون کا سانس لے۔ آپ سے بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، لیکن ذیشان صاحب ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیاسی و سماجی کارکن ذیشان حیدر بنگش صاحب۔ تو ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں پارا چنار کے حالات کے حوالے سے، وہ ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم ذیشان صاحب یہیں سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو گلہ مند ہیں، شکوہ کر رہے ہیں صوبائی حکومت سے، تو وفاقی حکومت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے وفاقی حکومت جو ہے وہ تو بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور صوبائی حکومت بھی اسے گلہ مندی دل شکوے کرے ہماری طرح وفاق سے؟ وفاق سے۔ وہ ٹھیک، اس لیے کرے کہ دیکھو آپ نے ہیری سروس کے بارے میں بولا ہے، جی وفاق نے وعدہ کیا تھا صوبائی حکومت کے ساتھ کہ ہم بھی آپ کو ایک ہیلی پروموٹ کر دیں گے تاکہ عوام کو ریلیف مل جائے، ابھی تک نہیں ملا۔ دیکھو 8 مہینوں سے ایک علاقہ جہاں پر 5 لاکھ آبادی ہو وہ حاصل میں ہے، اور یہ ذمہ دار جو ہے نا وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب، اور وہ تو وفاق میں ہے، وہ تو چھوڑو، پھر میں صوبائی حکومت کی طرف آتا ہوں۔ جو چیف سیکریٹری تو ابھی نیا آیا ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ پرچینا کا وزٹ کرائے، وہاں کے لوگوں کو مسئلے خود سنے کہ وہاں کیا تکلیف ہے، عوام کو کیا مشکلات ہیں، پتہ پھر چل جائے گا ان کو انشاءاللہ۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب تو ماشاءاللہ وہ بالکل صرف مذمتی بیان دیتا ہے میرے طرح، اور زحمت نہیں کرتے کہ وہ تھوڑا زحمت کرے کہ پریشانات چلا جائے، اور گورنر صاحب بھی زحمت نہیں کرتے۔ جو ذمہ داران ہے وہ ابھی تک 8 مہینے پورے ہوئے ہیں نا، ایک بندہ پریشانات تشریف نہیں لا چکے، اچھا یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان۔ عوام کی تو گلے شکوے ہوں گے، ضرور ہوں بالکل گے، وفاق سے ہم کیا گلہ کریں؟ وفاق کے اگر ہم گلے شکوے شروع کر رہے تو وہ بولیں کیا صوبائی حکومت ہے، ہمارا تو نہیں۔ بالکل صوبائی حکومت کے ساتھ آپ اپنا رابطہ قائم کریں۔ جب ہم صوبائی حکومت سے رابطہ کرتے ہیں تو صوبائی حکومت بولتے ہیں کہ وفاق سے ہمیں کوئی وہ نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وزیر اعلیٰ صاحب ہے، چیف سیکریٹری ہے، جو ذمہ داران ہے، یہ ہے کمشنر کو ہارٹ، آر پی او کو ہارٹ، جتنے ذمہ داران ہیں ہم اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ خود جائے پرچنار، وہاں کے حالات آپ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جرگے ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے، کوارٹ میں ہوئے ہے، پشاور میں ہوئے ہے،
جہاں ان کی مرضی تھی جرگے ہو چکے، نتائج نہیں ہے۔ نتائج نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو زحمت کرے جائے وہاں عوام کے ساتھ مل جائے، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ عوام کن مشکلات سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ بالکل، مطلب وفاق بھی نظر انداز کر رہی ہے بنیادی، بالکل بنیادی ضروریات جو ہے نا، میں نے بھی بولا ہے نا کہ کل کنوائی گئی ہے نہ ہونے کے برابر۔ کنوائی سے کیا ہوتے ہے؟ کچھ نہیں ہوتے ہے، کل گئی ہے اب پتہ نہیں پھر کب ہوگی کنوائی، بالکل ٹھیک ہے نا۔ میں نے بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ فیول نہیں جاتے، فیول کو نہیں چھوڑتے، یہ وجہ ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے کہ کیوں نہیں چھوڑتے، کیا وجہ ہے، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہی نہیں مل رہے حکومت سے۔ نہیں مل رہے ہیں، رسپانس نہیں دے رہے بالکل۔ ہمارے مشران ہیں جو جوانان ہیں، مشران ہیں، میں بھی بولا ہوں کہ پیرمنٹیر ہے جو بھی ہے وہ لگے ہے جرگوں پہ جرگے، جرگوں سے کیا ہوتے ہے؟ صحیح بات ہے، میں یہاں پہ جرگہ کرتا ہوں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے، تو جرگے کا کیا پیدا، اس کا تو کچھ پیدا نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہی۔ عوام ہے، عوام مشکلات میں ہے، تکلیف میں ہے، میں پھر سے صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ خود جائے وہاں کے عوام سے مل جائے، عوام کی تکلیف دکھ درد کو آپ لوگوں نے دور کرنی، ٹھیک، آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، ہمارے طرف سے جو ہو رہا ہے امن کی طرف ہم لگے، ہم تو امن چاہتے، اہل سنت بھی چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی بولا ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ روڈ ہماری طرف سے پھلا ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہماری طرف سے پھلا ہے، روڈ کس نے بند کیا ہے؟ یہ تو ایک سوال نشان ہے، بالکل اسٹیٹ یہ جواب دینا چاہیے، اسٹیٹ ریاست کو یہ جواب دینا چاہیے وہاں کہ روڈ کیوں بند ہے، کس مشکلات کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل کنوائی جاتی ہے، کنوائی میں سامان جاتی ہے، مرغیاں ہے، سبزیاں ہے، ٹماٹر ہے، جو بھی پیول کیوں نہیں جاتی ہے؟ اگر پیول جاتی ہے تو وہ 1 یا 2 گاڑی، زیادہ ہو جائے 4-5، یہ 6 لاکھ آبادی کے لیے تو کافی نہیں بالکل ایسا ہی ہے، ہے، ایسے ہے۔ بالکل بالکل وہی نا، آبادی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو چیز سپلائی کم ہے، حکومت جو ہے پوری طریقے سے سپورٹ نہیں کر پا رہی۔ جس طرح آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اسکول جو ہیں وہ بند ہیں، مطلب 1 مہینہ کھلنے تو 2 مہینے بند، اس طرح والا سین چل رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسکول کی حالت زار کیا ہے اس وقت، اور اگر ہم ہسپتالوں کی بات کریں، میڈیکل سینٹرز کی بات کریں، تو اس وقت کن حالات میں موجود ہیں؟ دیکھیے میں نے بھی بولا ہے نا کہ جب سہولیات نہ ہو، ٹھیک، پیول جب نہیں ملتا ہے تو بچے کیسے آئیے اسکول؟ اسکول تو نہیں آ سکتے ہیں نا، ایسے اسکول بند ہوں گے، اور جو ذمہ داران ہے اس کو ہم جاتے ہیں کہ اسکول کو تو کھولنا چاہیے، پیول کا ڈیمانڈ کرے نا۔ جب ہم پیول کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، مشران کرتے ہیں، پیمنٹیرن کرتے ہیں، وہ کرتے، ریاست بولتے ہیں کہ خطرہ ہے، صحیح پوری کنوائی کو خطرہ ہے، سی ہے نا۔ اسکول جو ہے نا، یہ اسکول بہت لازمی ہے، طالب علم ہے، جوان ہے، ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ میں نے بھی بولا ہے نا کہ 1 مہینے کے لیے اسکول کھول دیا جائے، 2 مہینے کے لیے بند کی دیا جائے، تو پھر اسکول کا کیا حال ہوگا؟ صحیح اس کا تو برا حال ہوگا۔ ٹیچر ہے، ٹیچر حضرات ہے، وہ اسکول نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا، فیول نہیں مل رہا ہے ان کو، مشکلات کے شکار صحیح ہے، پھر ایسے ہیں۔ اور جو اسپتال کی بات کی آپ نے میڈیکل کی، تو وہاں میڈیسن کی بہت قلت ہے، ڈاکٹرز کی کمی بھی ہے۔ ڈاکٹرز ہے، ڈاکٹرز نہیں آ سکتے ہیں نا، ڈپٹی پی نہیں آ سکتے ہیں۔ دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، میرے گاڑی میں فیول نہیں ہے، یا دیکھو میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور جس گاڑی میں میں جاتا ہوں اس کے پاس فیول نہیں ہے، جب فیول یہ پہنچ جائے نا، یہ 2-3 گاڑی، وہاں لیٹر 800 اور 900 روپے میں ملتا ہے ایک بیٹا، یہ بھی تو زیادتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ جب میں خود نہیں جا سکتا ہوں تو میں پھر کیسے ہسپتال کا خیال رکھوں، مریض کا خیال رکھوں، بچی کا خیال رکھوں؟ بالکل مجھے سہولیات نہیں مل رہی، صحیح بات ہے، ٹھیک سہولیات جب فراہم نہیں ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، یہ تو بولتے ہیں کہ ہم نے کنوائی کی، ہم نے ہیلی کاپٹر میں یہ کی ہے، ہم نے وہ کی ہے، صرف باتوں سے نہیں ہوا ہے، امپلیمنٹیشن عمل ہونا چاہیے۔ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ عوام پورے جی۔ بالکل صحیح۔ اچھا ذیشان صاحب، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کو لے کر کتنی بڑی ریلی نکالی گئی ان کے سپورٹ میں، تو یہی حالات اگر دیکھے جائیں تو ہمارے کرم میں بھی خواتینوں کو مارا جا رہا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، مرد حضرات بھی ہو رہے ہیں، تو اس پیمانے پر ریلی ان کے لیے کیوں نہیں نکالی گئی؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ریلی نکالی گئی تھی،
اب پورے پاکستان میں ڈرنے جا رہی تھی پرچینار کے حوالے سے، لیکن ان حکومت نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم آپ کی ساری باتوں کو مان چکے ہیں اور معطب ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سارے مطالبات مان لیں گے۔ یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، میں اس لیے کھل کر بتا رہا ہوں، صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ میں بھی بول رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں کہ فیصلے ہو چکی، حکومت ناکام ہے۔ حکومت کہاں سے ناکام ہے، کیوں ناکام ہے، یہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو قلم کھلا کھول بتائے کہ یہ بات ہے، بس ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ حکومت کو کیا ہے، ابھی چاہے تو روڈ کھول سکتے، 1 گھنٹے کا کام ہے حکومت۔ بالکل۔ بریسٹر صاحب ہے نا، اس کے ویڈیو بھی موجود ہے سوشل میڈیا پہ، اس نے بولے ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کرے وہ کرے، ہم 1 گھنٹے میں روڈ کھول لیں گے۔ 1 گھنٹہ تو کب پورا ہو چکا ہے، مہینے گزر چکے ہیں۔ جو اس کا ڈیمانڈ تھا، حکومت کا ڈیمانڈ تھا، وہ پورا ہو چکا ہے، ہو رہا ہے۔ بینکرز کا مسئلہ تھا، بینکرز انہوں نے مسمار کرتی ہے، سارے جتنے تھے علی تشیع کے علی سنت وہ مسمار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو روڈ کو کھولنا چاہیے کو، کم از کم عوام کو ریلیف مل جائے نا، عوام کا مدرب تو ہو جائے نا، عوام کی پریشانی تو ختم ہو جائے نا۔ باقی جو آپ کی معاہدہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، ان پہ عمل جاری ہے، صحیح۔ رکاوٹ نہیں ہے، عوام کو تو راستہ کھول، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو حکومتی جرگہ بھی فعال ہے یا غیر فعال ہو چکا ہے؟ یہ حکومتی جرگہ ہے، اچھا۔ ہاں ہے، اور اخلی سنت و علی تشیع کے ساتھ جرگے کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جرگوں سے کیا ہوتے ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، انٹرپریٹیشن نہیں ہے، تو جرگوں سے تو فائدہ نہیں ہے، بالکل۔ کتنے جرگے کریں گے اور ہوں کوئی مثبت نتائج نکل نہیں رہے، لیکن جرگے ہو جا رہے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ دیکھ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے، امید ہے انشاءاللہ حالات تھوڑے نارمل ہو چکے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ ہم صوبائی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھرپور کوشش کرے کہ روڈ کو جلد از جلد مقبول بنا دیا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاڑا چنار میں جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہ زنبون تنظیم کی جانب سے ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں، دیکھیے یہ بار بار یہ بات آ رہی ہے، جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ زینبیون کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہر جگہ پہ یہ بولا ہے، دیکھو زینبیون تنظیم جو ہے نا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے بڑا چنار، اچھا۔ اگر کوئی ثابت کر سکتے ہیں تو کر دے۔ میں بار بار یہ بات سارے عام بول چکا ہوں کہ زینبیون کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی کمانڈ نہیں کر رہا ہے، اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے بڑا چنار بھی۔ دیکھو اگر کوئی اپنے نال کے ساتھ زینبیون لکھتے ہیں تو اپنی مرضی کی وہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ زینبیون ہے اور حزب اللہ ہے، وہ میڈی ملیشیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، یہ پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زینبیون یہ ہے وہاں، میں نے ابھی بولا ہے کہ چاہ کہ کوئی ثابت تو کرے نا کہ اس کا یہ تنظیم ہے، اس کا یہ کمانڈ کرے، اس کا یہ وجود ہے، اس کا یہ بلڈنگ ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہے پڑا چنار والے ہیں، سب پڑا چنار کے ہے۔ اگر وہ اپنے نام کے ساتھ زینبیون لکھتے ہیں تو لکھے، میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں حسین، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے تو یہ نہیں ہے کہ میں زینبیون تنظیم کے ساتھ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، زینبیون کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ ہیں اور پیگنڈے ہیں۔ انہوں نے بہت سے جگہوں پہ زینبیون کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، زینبیون ہے اور دشالبت ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک بہانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ زینبیون بالکل نہیں ہے، جتنی بھی ہے 5 لاکھ آبادی ہے، ساری اور چنار کے شیعہ توری بنگر سب ایک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو مطلب جو کہنے والے جن کا ماننا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زینبون ایگزسٹ کرتی ہے، تو مطلب وہ لوگ ہیں کون؟ مطلب کیوں افواہ اس طرح سے بنا رہے وہ چند لوگ ہیں، ہیں؟ چند لوگ ہیں۔ دیکھو میں نے ابھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یا لے لو، خیر ہے، کوئی بات نہیں لے لیں کوئی۔ ہے۔ پارلیمنٹری ہے، ایم پی ہے ریاض شاہین، ٹھیک ہے، وہ اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کر یہ زینبیون کا نام لے رہا ہے۔ اچھا۔ ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھو وہ پارلیمنٹری رہے، اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کر ان کو ایسی بات کرنی چاہیے کہ امن آ جائے قرآن۔ عوام نے ووٹ دیا ہے کہ ترقی کے لیے ہم قدم بڑھا، یہ نہیں کہ ہم یہ زینبیون تنظیم ہے، یہ وہ تنظیم ہے، وہ ہے، یہ ہے نہیں، لیکن اسمبلی فلور پر یہ بولتے ہیں جو
تو جھوٹ ہے. میں نے بھی بولا ہے کہ ریاسین جو ہے یہ بولے جائے وہاں بھی تو ثابت کر لینا. بالکل چل لو یہ ریاسین کا نام میں نے اس لیے ہے کہ یہ ذمہ دار ہے پی. ٹھیک ہے اگر یہ لے رہے ہیں تو عام لوگ تو ایسے لے رہے, عوام تو ایسے لے رہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے جو ذمہ داران ہیں جو انٹرویو دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ان کو بھی میں یہی بولتا ہوں کہ دیکھو امن کی طرف جائے, وہ بات کرے کہ قرآن میں امن آ جائے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے نا, ایک طرف سے امن نہیں آ سکتے. دیکھو اگر میں کہوں کہ میں امن کے لیے کڑا ہوں, میں نکلا ہوں, تو میں اکیلے میں امن نہیں آ سکتا. صحیح بات. ٹھیک ہے نا, دونوں کو ملنا چاہیے, انشاءاللہ امن آ جائے گا. میں نے ابھی بولا ہے قیامت کی طرف ہم لگے ہیں, دونوں طرف سے لگے, انشاءاللہ امن آ جائے گا. تو حکومت کی سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے حکومت کی ہے کہ عوام کو تحفظ دے اور امن میں بھرپور کردار ادا کرے. بالکل انشاءاللہ امن آ جائے گا. وہ پھر ہے حالات نارمل کی طرف جا رہے ہیں, نارمل ہے انشاءاللہ. تو ہم امید کرتے ہیں پھر سے کہ امن آ جائے گا انشاءاللہ. بالکل, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان حالات میں بھی آپ لوگ مثبت سوچ رہے ہیں کہ اور حکومت سے جو ہے آپ لوگوں کی بڑی اچھی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ حکومت اپنا کردار ادا کر رہے گی اور امن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ دیکھو یہ حکومت جو ہے یہ بھی ہماری, ایسا نہیں ہے کہ حکومت کسی اور کی, ہماری. ٹھیک ہے نا, تو حکومت یہ ہماری امید ہے انشاءاللہ, ہم نے امید نہیں ہے, ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ امید ہے بالکل کہ امن آ جائے گا, بہت جلد آ جائے گا. حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا اور بھی اس میں دلچسپی لی. بالکل بالکل سب سے پہلے دلچسپی روڈ پہ لے لی کہ عوام کو جو مشکلات ہے تکلیف ہے وہ ہمیں پتہ ہے. میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. روڈ کھول دے, لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے, لوگ ریلیکس ہو جائے. انشاءاللہ جو مطالبے ہیں آپ لوگوں کے وہ رکاوٹیں نہیں, وہ دور ہو رہی انشاءاللہ آہستہ آہستہ. لیکن روڈ کھولنا چاہیے سب سے پہلے. بالکل. اگر روڈ نہیں کھولتے تو پھر جو معاہدے ہو چکے ہیں جگہوں پہ جگہ ہو رہے ہیں, تو یہ پھر مشکل ہے کہ جو حالات امن کی طرف جا رہے ہیں یہ پھر امن کی طرف شاید نہ جائے, پھر بگڑ جائے. نہیں انشاءاللہ امید ہے کہ امن کی طرف ہی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اور اچھے دن قریب ہیں. بالکل ہمارے مشران سے بھی ہے, جوانان سے بھی ہے, مشران سے بھی ہے, مینوریٹی سے بھی ہے, سب سے امید ہے حالات بہتری کی طرف جا رہے, بالکل نہ صحیح بات. ہو چکے ہیں انشاءاللہ. تو اگر حکومت تھوڑا اور دلچسپی دکھائے نا تو انشاءاللہ یہ 2 دن میں ہم آ سکتے. بالکل امن لانا کو اتنا مشکل نہیں ہے. بالکل حکومت کے لیے مشکل نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ذیشان صاحب ہم یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ بریک کے بعد ناظرین واپس آ کے یہیں سے ہم جاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ہم ویلکم اگین کرتے ہیں ٹی سی این براڈ کاسٹ میں, اور ہم ذیشان صاحب سے واپس جو ہے اپنی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ذیشان صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ ویسے تو زمینی راستہ تو ویسے ہی کٹ چکا ہے, روڈز بند ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ سماجی روابط جو ہے نا وہ بھی کٹ چکے ہیں, سوشل میڈیا وہاں پر نہیں ہے, انٹرنیٹ تک رسائی لوگوں کی نہیں ہے. تو وہاں تو اب اس پہ آپ کیا اپنا نظریہ پیش کرنا چاہیں گے؟ وہاں کے تو حالات کافی زیادہ گمبھیر دکھتے ہیں کہ آپ روڈ تو ویسے ہی نہیں, آپ کے سماجی رابطے بھی کٹ چکے ہیں. ہاں دیکھیے یہ آپ کے سوال آپ درست ہے, ٹھیک ہے, اور راستے تو ویسے بند ہے. اور 3G 4G اور نیٹ کا جو سوشل میڈیا کا بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ بھی تھوڑا مشکلات ہے. جنہوں نے تو حفاظت لگائی ہے اور یہ سیل کا وہ تو چل رہا ہے, اچھا وائی فائی چل رہا ہے. لیکن وہ بھی ناپونے کی برابر ہے نا. سروس اچھی نہیں آ رہی ہے. سروس اچھی نہیں ہے. دیکھو سب اسٹوڈنٹ جو ہے روڈ تو بند ہے, آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں مختلف جابس کے لیے, اور ٹھیک, جو میں نے بھی بولے, جی جی بالکل تو سب کے پاس تو وائی فائی سہولت موجود نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مشکلات ہے, سب کے لیے ہے, اور ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں 3G پوری سروس. اگر یہ حکومت بولتے ہے کہ 3G پوری سروس سے مشکلات ہوتے ہیں, سوشل میڈیا غلط استعمال ہوتا ہے نا, تو دیکھیے حکومت کے لیے تو کچھ مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہوں, میں غلط ہوں, میں سوشل میڈیا غلط استعمال کر رہا ہوں,
تو میرے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ٹھیک، کہ میں غلط استعمال کروں. یہ مشکل بات نہیں ہے ریاست کے لیے، لیکن ریاست کیوں نہیں کر رہی ہے، اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو جگا کے، ٹھیک ہے نا. یہ ہر ایک کی بات پہ ریاست پہ سوال نشان آتا ہے. ایسا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ دیکھو آپ 3G 4G بند کیا ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ تو ہر طریقے سے یہ اگر چاہتے ہیں غلط استعمال کرا سکتے تو چلتے تھے. ایسا ایسا ہی ہے، تو لوگوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے سہولیات. بالکل، اب تو انٹرنیٹ کی سہولت بھی بنیادی سہولتوں میں شامل ہے. اس طرح خوراک ہے، دوائی ہے، تو انٹرنیٹ بھی ہے. آج کل تو انٹرنیٹ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ بھی بولا ہے، دیکھو ایک تو ہمارے اوپر آپ لوگوں نے راستہ بند کیا ہے، 8 مہینے ہو چکے ہیں. بالکل ایسا. میں نے ابھی بولا ہے کہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے طالب علموں کو ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ مریضوں کا ہے، ورسز کا ہے. ورسز جو ہماری بھائی ہے نا وہ چھٹی پہ آئے ہیں، وہ پڑے چنار میں بنے، اور جو باہر سے آئے ہیں وہ ادھر پشاور میں، اسلام آباد میں، مختلف علاقوں بالکل ایسا ہی ہے. اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں محصور ہیں، اوورسیز. میں. بالکل، دیکھو نا، میں نے ابھی بولا کہ ہیلی کا سروس ہمیں دیے صوبائی حکومت، تو ایک ہیلی سے تو ستلہ کا باری کنٹرول نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو سکتی ہے نا. دیکھو میں نے بھی بولا ہے کہ اوورسیز ہماری مشکلات میں، ہمارے طالب علم مشکلات میں، ہمارے جو مریض ہے وہ مشکلات میں. اگر میں دیکھوں نا کہ ایک اوورسیز آیا ہے، اس کی چھٹی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اپنے پیاروں سے مل نہیں سکتا، اپنی گھر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ہیلی سے نہیں ہوتا ہے. روڈ کھولنا چاہیے، عوام کو تحفظ دینے چاہیے تاکہ مشکلات ہے. دیکھو ایک بندہ جو آتا ہے مجبوری کی چھٹی لیتے ہیں، اس کے گھر میں مشکلات ہے، بیماری ہے، ماں بیمار ہے، بچی بیمار ہے، جو بیمار، ٹھیک ہے نا. ابھی ایک ہفتے سے ہیلی سروس بند ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہیلی سروس دے رہا ہے لیکن ابھی ایک ہفتے سے بند ہے. اچھا. ابھی ہمارے مشران ہیں، میں ہوں، جو بھی ہے، اور جو ذمہ داران ہے وہ ریکویسٹ کرے کہ ہیلی سروس کو بحال کرائی، ٹھیک ہے. وہ 1-2 دن کے لیے کرواتے پھر بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جس دوران تو ہیلی سروس ہے ہی نہیں، نہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ تو ایمرجنسی میں بھی حکومت نہیں یہ ہے. کیا ہے، ابھی بس ایمبولینس کے ذریعے وہ بولتے ہیں کہ بس ایمرجنسی ہو تو ایمبولینس کے ذریعے نکل جائے. وہ گھنٹوں گھنٹوں تک چپری چیک پوسٹ جو ہے نا ادھر کڑی ہوتی ہے. عوام کو وہاں پہ بھی ذلیل ہو رہا ہے، کروا رہی ہے عوام کو کہ آگے خطرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. جو بیمار ہے وہ الگ اذیت میں. ایمبولینس میں پڑا ہے، مریض ہے، مر رہا ہے، ٹائم پہ ہاسپٹل نہیں پہنچا سکتے تو لازمی سی بات ہے وہ روڈ راستے میں مر دم توڑ، ٹھیک ہے. تو مشکلات ہیں. ہم پھر سے مطالبہ کرتے ہیں، زیادہ گلہ شکوہ اور مطالبہ جو ہمارا بنتے ہے وہ صوبائی حکومت سے، صوبائی حکومت سے. ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی پہلے بھی بولا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ جائے، گورنر صاحب جائے، آئی جی جائے، کمشنر کوہاٹ، جتنے ذمہ داران ہیں سب جائے، فرچینار جائے، وہاں لوگوں سے خود ملے. عوام کے پھر سنوانے بات یار کا جھوٹ لگے، شاید ہمارے آپ جو ہم بول رہے ہیں، آپ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے، جھوٹ نہیں بول رہے. آپ خود جائیں، دیکھ لیں کہ عوام کو کیا تکلیف ہے، کس کس مرحلے سے گزر رہی، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. جائے، خود جائے وہاں پہ. یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو تو مشکل نہیں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا، حکومت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. حکومت کے لیے تو مشکل نہیں ہے، حکومت تو جا سکتی ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہے. بالکل بالکل. ذیشان صاحب، آپ سے میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے جو تھرو ہے آپ پارا چنار کے عوام کے بہاف پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی میسج پہنچانا چاہیں؟ دیکھیے میں اپنی عوام سے بھی یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، جو بھی جس مسلک سے بھی ہے، اہل تشیع سے ہے، اہل سنت سے ہے، جس سے بھی ہے، سب کو میرا یہ پیغام، امن کی طرف جائے، امن کی بات کرے. سوشل میڈیا کا استعمال وہ کرے کہ قرآن میں امن آئے، سوشل میڈیا کا استعمال غلط نہ کرے، امن کی بات کرے. امن جب جس علاقے میں امن ہو تو وہاں پہ ترقی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. عوام سے مطالبہ ہے، سب سے میں مخاطب ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک. صرف علی تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں علی تشیع کا ہوں، میں علی تشیع سے کہوں، نہیں.
سب کی بات کر رہا ہوں، پوری 6 لاکھ آبادی کی بات کر رہا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ وہ بات کرے، قرم میں امن آ جائے، ادار امن آ جائے، عوام کو جو مشکلات ہے، جو تکلیف ہے، ان سے نکل جائے. سوشل میڈیا کا استعمال ایسا کرے، ٹھیک ہو گیا، وہ بات کرے سوشل میڈیا پر کہ امن کی بات ہو. دیکھو میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر بات نہیں کرتا ہوں، نہیں کرنی چاہیے. وہ بات میں کیوں کروں کہ میں کدھر بیٹھا ہوں، اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، دبئی میں بیٹھا ہوں، قطر میں بیٹھا ہوں، جدھر بیٹھا ہوں، اوورسیز ہوں، جو بھی ہوں، میں وہ بات کیوں کروں کہ یہاں عوام کو میں تکلیف دوں، یہاں عوام کو میں مشکلات میں ڈالوں. میری ایک ویڈیو سے اور جو لوگ ہیں وہ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، ان سے کیا ملتے ہیں ان کو؟ تو میرا یہی پیغام ہے کہ وہ بات کرے کہ قرآن میں امن آئی ہے، ان باتوں سے نکل جائے. بہت ترقی ہوتی ہے لوگوں نے، بالکل صحیح بات ہے، ہم تو بہت پیچھے رہ چکے ہیں. بالکل، بالکل پھر آخر میں مطالبہ ہے، عوام سے بھی مطالبہ ہے، صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ ہے، ذمہ داران سے بھی ہے، سب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ امن کے لیے آواز اٹھائی، امن کے لیے نکلی، وہ بات کرے کہ قرآن میں امن آ جائے. بہت شکریہ ذیشان صاحب آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا اور اپنی جو ہے آواز جو ہے قرآن کی آواز جو ہے ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. ناظرین آپ نے خود جانا ہے کہ کس طرح قرآن کے حالات جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں، لوگ کس طریقے سے زندگی گزارے، حالات اچھے نہیں ہیں، بنیادی ضرورت نہیں ہے، زمینی راستے نہیں ہیں، زمینی راستے کٹ چکے ہیں، سماجی جو ہے روابط وہ بھی کٹ چکی ہیں، مطلب کوئی مواصلات کا ذریعہ نہیں رہا. عوام کی آواز کیسے پہنچے گی؟ اور جیسے ذیشان صاحب نے بتایا کہ وہ حکومت سے، قرم کے عوام بھی جو ہے حکومت سے بہت شکوہ کرتی ہیں، وہ گلہ مند ہیں، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاق ہو. تو انہوں نے اپنے جو ہے قرم کی جو عوام کی تکلیف جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک پہنچائی ہے. تو ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار جو ضرور نیچے کامنٹس میں کیجیے گا. انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹائم ہم ایک نیو TCN براڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنی میزبان شابندہ فرزین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.